الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرتے. اے نبی کہہ دو ان سے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے پالنہار کی، پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے بادشاہ کی، پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے شیطان کی شر سے جو پیچھے چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر برے خیال ڈالتا ہے، خواہ وہ جناتوں میں سے ہو خواہ وہ انسانوں میں سے ہو. سورہ ناس کی تفسیر کرنی تھی، آخری قسط اس تفسیر کے سلسلے میں باقی. ویسے بھی کل مکمل تفسیر اس کی ہوئی نہیں، کچھ حصہ باقی ہی تھا. اللہ کو یہی منظور تھا کہ کچھ حصہ پورا ہو جائے. ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. یہ سورت 6 آیتوں پر ہے، جیسے کہ کل میں بتا چکا ہے. اس کے اندر 20 الفاظ اور حروف کی تعداد اس سورت کے اندر ہے 79. میرے پالنے والے کا فضل ہے، ہم پر فضل کرتا ہے. وہ رمضان کا مہینہ اسی نے ہمیں دیا، عید بھی وہی ہمیں دے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ ہم سے رضامندی کے پروانے اسی مہینے کے اندر ہمارے لیے شائع کرے گا. تو وہ اس سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں ہمیں 790 اجر دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اگرچہ مختصر سورت اور ہے اگرچہ اس کے اندر فقط 79 الفاظ، لیکن اس مختصر سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں میرے عزیزوں 790 اجر آدمی کے کھاتے کے اندر آ جاتے ہیں. کیوں ہم ان صورتوں سے غفلت برتیں؟ کیوں ہم ان صورتوں کو پڑھنے کے اندر کوتاہی کریں؟ اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھیں، اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھیں، اچھے سے اچھے طریقے سے اس پر عمل کریں. قرآن کی آخری سورت ہے یہ، اور اس سورت کا نام ہے ناس. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن فقط مسلمانوں کا ہے، ان کا سب سے بڑا جواب یہی ہے کہ یہ قرآن اگر فقط مسلمانوں کا ہوتا تو قرآن کی سب سے آخری سورت کا نام ناس نہیں بلکہ مسلمان ہوتا. یہ سورت سورہ ناس ہے، اس کا نام ہے تمام لوگ، مطلب ہوتا ہے تمام لوگ.
یہ قرآن فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ پڑھنا چاہیے، جو کفار قسم کے لوگ ہیں وہ بھی پڑھیں، اور جو منافق قسم کے لوگ ہیں وہ بھی پڑھیں۔ اس کے ذریعے سے ان کے دل کی بیماریوں کا علاج ہوگا۔ ذرا آزما کر تو دیکھیں، نسخے کو آزماوے۔ تعلیم جو ہوتی ہے اسکولوں کے اندر، کم سے کم اس کا کچھ حصہ تعلیمی درسگاہوں کے اندر اگر رکھ دیا جائے تو اس کا فرق بہت ظاہر ہوگا اور لوگ محسوس کریں گے اس کا فرق۔ سورہ ناس کے اندر یہی بات میں نے کل بتائی تھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے، اور 3 اوصاف کا ذکر کر کے فقط پناہ مانگی گئی ہے ایک شر سے، جبکہ سورہ فلق کے اندر اللہ کا ایک وصف ذکر کیا ہے اور پناہ مانگی گئی ہے مستقل 4 چیزوں سے۔ معلوم یہ ہوا کہ سورہ فلق میں جو 4 چیزیں مذکور ہیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے، اس سے پناہ آدمی کو مل جاتی ہے جب وہ سورہ فلق پڑھے گا تو۔ اور سورہ ناس کے اندر فقط ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اوصاف اللہ نے 3 ذکر کیے کہ مانگو پناہ پالنہار کی، مانگو پناہ بادشاہ کی، مانگو پناہ معبود کی۔ کس سے؟ اس وسوسے ڈالنے والے شیطان سے جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، پھر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان بڑا خطرناک ہے، کہ اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے 3 اوصاف اللہ کے ذکر کیے گئے، اور سورہ فلق کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی اور فقط ایک ہی وصف کا ذکر ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا جو شر ہے واقعتاً بڑا سنگین شر ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو یہ محبوس ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور اس کا اثر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مساجد جو بھری ہوئی نہیں ہوتی، لیکن رمضان کے اندر شیطان کے محبوس ہونے سے پوری مسجدیں بھر جاتی ہے، بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے۔ یہ ہے شیطان کا شر۔ مسلم کی روایت ہے کہ یہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں چپیڑوں سے پوچھتا ہے کہ آج کیا کیا تم نے، آج کون سی گمراہیاں تم نے پھیلائی، آج کون سی گناہ تم نے بنو آدم سے کروائی، رپورٹ دو مجھے۔ تو یہ پانی پر اپنی تخت بچھاتا ہے اور لوگ آتے ہیں، شیاطین چھوٹے چھوٹے قسم کے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کے پاس چوری کروائی، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کے پاس سے زنا کروایا، کچھ نہیں کیا تم نے۔ اس طرح مختلف شیاطین آتے رہتے ہیں اس کی خدمت کے اندر اور پیش کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے پاس سے یہ گناہ کروائی۔ وہ سب کو یہی کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا، یہ کچھ تھوڑی ہے بہت بڑی چیز جو تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو، کوئی بڑا کام بتاؤ۔ اس میں سے پھر پیچھے سے ایک شیطان کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا، اتنا خطرناک جھگڑا کروایا میں نے کہ طلاق تک بات پہنچ گئی، میاں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ شیطان کہتا ہے بلاؤ اس کو، بلاؤ، نعم انت نعم انت، کیا بہتر ہے تو نے کوئی کام کیا، اور پھر گلے لگاتا ہے، بوسے دیتا ہے اس کو، معانقہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان فرقت جو شیطان کا ایک اثر ہے، یہ کتنی سنگین چیز ہے، کہ شیطان کتنا خوش ہوتا ہے۔ باقی دیگر گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اس پر یہ کہہ رہے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا اثر متعدی نہیں ہوتا، بس گناہ کرنے والے تک اس کا اثر رہتا ہے۔ آدمی نے زنا کیا اس تک اس کا اثر ہے، چوری کی اس تک اس کا اثر ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا اس تک اس کا اثر ہے۔ لیکن میاں بیوی کے درمیان جب فرقت ہو گئی نے، تو اگرچہ یہ حلال چیز ہے، طلاق دینا حلال ہے، لیکن پھر بھی یہ دیکھو کتنا خوش ہوتا ہے اس پر، کیونکہ اس کے ذریعے سے پھر بیوی والے، عورت والے دشمنی کرتے ہیں مرد والوں سے، اور مرد والے جو ہیں وہ پھر دشمنی کرتے ہیں عورت والوں سے، اور یہ دشمنی پھر مٹتی نہیں ہے۔ جب تک آدمی قبر تک پہنچ نہیں جاتا تب تک یہ دشمنی برقرار رہتی ہے، بڑی سنگین دشمنی ہوتی ہے۔ ورنہ عامتاً جب بحث ہو جاتی ہے، مباحثہ ہو جاتا ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ بحث ختم ہوتی ہے۔ لیکن یہ میاں بیوی کے درمیان فرقت جب ہو جاوے نا، اس کے بعد میاں والے کبھی بھی بیوی والوں سے راضی نہیں ہوتے،
اور بیوی والے کبھی بھی میاں والوں سے راضی نہیں ہوتے، غیبتیں کریں گے، لڑائی جھگڑے پر بات آئے گی، پھر اس میں جو آدمی پیستا ہے نا وہ بچہ ہے، کیونکہ پھر اس کی تربیت کوئی کرنے والا ہوتا نہیں، اور جب اس کی تربیت ہوتی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر برائیاں آتی ہے اور برائیوں کو وہ پھیلاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ ایک ایسی چیز ہے طلاق کہ جس کے ذریعے سے برائی پھیلتی، یہ شیطان کے وسوسوں کے نتیجے کے اندر یہ چیز پیش ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ رشتے جن کے اندر تلخی ہے، جن کے اندر اختلاف ہے، ان میں سے مرد کو بھی چاہیے اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ سورہ ناس کا ورد کرے۔ سورہ ناس کا ورد کرنے سے میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہوا بھی، جھگڑا ہوا بھی، تو وہ جھگڑا انشاءاللہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ہمارے حضرت نے یہ بات کی، بالکل دو ٹوک بات۔ اسی طرح اس کے وسوسے شادی کے معاملے میں تو ہوتے ہی ہیں، اسی طرح اس کے وسوسے نماز کے سلسلے میں بھی ہوتے ہیں۔ موطا امام مالک کے اندر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے میرے عزیزوں کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہے نا تو شیطان ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ مؤذن کی آواز اور اس کی اذان کو جو آدمی بھی سنے گا نا، حتیٰ کہ جمادات اور پتھر بھی اگر وہ آواز سنیں گے، کل قیامت کے دن مؤذن کی اذان کی گواہی دیں گے۔ اب یہ گواہی دینا چاہتا نہیں ہے اور اذان کی آواز سے اس کو خوب نفرت، تو بھاگتا ہی، اور وہ بھی ہوا چھوڑتا ہوا، ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ محدثین نے اس کی وجہ لکھی ہے، ریح اس لیے خارج کرتا ہے تاکہ اس کی آواز اس کے کان کے اندر آئے، اذان کی آواز اس کے کان کے اندر نہ آئے۔ وہ یہ منظور کرتا ہے کہ میری ریح کی آواز میرے کان تک پہنچ جائے، لیکن یہ اذان مجھے سننی نہیں ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اس مؤذن کی اذان کی گواہی مجھے دینی پڑے گی۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اتنا کمزور پڑ جاتا ہے وہ اذان کی وجہ سے کہ اس کی ریح پوری خارج ہو جاتی ہے، خیر وہ بھاگتا ہے۔ جب اذان پوری ہوتی ہے تو واپس آتا ہے، پھر اقامت جب کہی جاتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو واپس بھاگتا ہے۔ پھر جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے، اور ایک مصلی نماز ادا کر رہا ہے، اس کے نماز کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے، اور پھر نماز سے پہلے مصلی کو جو باتیں یاد نہیں تھی وہ نماز کے اندر اس کو یاد ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے تو وہ اپنی مستی کے اندر تھا، اپنی مگن کے اندر تھا وہ، لیکن جو چیزیں اس کو پہلے یاد نہیں آتی نماز کے اندر اس کو یاد آتا ہے سب۔ پھر وہ شیطان اس کو یاد کرواتا ہے، اور یاد کرواتا ہے کہ یہ یاد کر، حساب کتاب کے اندر اپنا ذہن لے جا۔ پھر اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کیا قرات کی، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی رکعت کے اندر ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے میرے عزیزوں۔ سورہ ناس کا ورد ہوگا نہیں تو ان وسوسوں سے علاج ہوگا۔ ویسے آدمی غفلت کرتا ہے، سری نمازوں کے اندر بھی غفلت ہوتی ہے، جہری نمازوں کے اندر بھی غفلت ہوتی ہے۔ جہری نمازوں کے اندر اگرچہ امام قرات کرتا ہے، اچھے سے اچھے آواز کے اندر لوگوں کو قرآن سناتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں، دوسری وجہ یہ کہ قرآن کا معنی اور مطلب سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، اتنی شیریں کتاب ہے، اتنی میٹھی کتاب ہے یہ کہ اگر کسی کو واقعتاً اس کا مطلب سمجھ میں آ جاوے نا تو ایک بھی نماز کے اندر اس کی کوتاہی نہ ہو، اس کو سب سمجھ میں آوے کہ امام نے کیا قرات کی ہے، کہاں سورہ فاتحہ پڑھی ہے، کہاں سورت پڑھی ہے، اس لیے کہ اس کا ذہن فوراً معنی اور ڈیفینیشن کے اندر چلا جائے گا اور پوری سٹوری اس کے سامنے ہوگی، تو پھر اس اعتبار سے نماز کے اندر اس کی توجہ ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تفاسیر جہاں پر ہو وہاں پر شرکت کیا کریں، قرآن کا مطلب سمجھ لیا کریں۔ نماز اور عبادتوں کے اندر جو مزہ عبادتوں کو سمجھنے کے بعد اور قرآن کا مطلب سمجھنے کے بعد آتی ہیں وہ اس سے پہلے آ ہی نہیں سکتی۔ میرے عزیزو، کیونکہ ہم کو قرآن سے کم واقفیت ہے نا، اس لیے میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا کہ وہ لطف کیا ہے، لیکن اگر ہم نے شرکت کی اور تفاسیر کے اندر ہم نے اپنا معمول بنا لیا کہ حاضر دیں گے اور قرآن کا رفتہ رفتہ معنی مطلب نے دل کے اندر آ گیا تو پھر عبادتوں کو انجام دینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ جب سب سمجھ میں ہی آتا ہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں تراویح کے اندر، تو پھر تراویح کے اندر کہاں 1 گھنٹہ کہاں 2 گھنٹے گزر گئے اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے۔ اس کے سامنے تو پوری سٹوری ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، شیطان نے اللہ کی کیا اس طرح نافرمانی کی
وغیرہ 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 وغیرہ. تو سب سے پہلے تو معنی مطلب سمجھیں, اور ضروری نہیں ہے کہ حاضری ہی دیں, حاضری دیں تو بہت اچھا, ورنہ آن لائن کے اندر بھی بہت سے لوگ تفسیر کرتے ہیں. جو معتبر عالم ہو اس معتبر عالم کی تفاسیر بھی سن لیا کریں, تو اس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو معنی مطلب سمجھیں, اور نمبر 2 پر غور سے سنیں, ہر لفظ سنیں. الحمد کہاں پڑھا جا رہا ہے, للہ کہاں پڑھا جا رہا ہے, مالک کہاں پڑھا جا رہا ہے, یوم کہاں پڑھا جا رہا ہے, الدین کہاں پڑھا جا رہا ہے. یہ سب قرآن کے الفاظ ہے. اگر ہم غور سے سنیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ نماز کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور سری نماز کے اندر تو چونکہ ہمیں کچھ قرات کرنی نہیں ہوتی, تو بعض لوگ پوچھنے والے پوچھتے ہیں تو ہم کیا کریں, ہمارا ذہن سری نمازوں کے اندر چلا جاتا ہے یہاں سے وہاں. تو کچھ نہیں کرنا یہ بات غلط ہے. سری نمازوں کے اندر بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. جب امام قرات کرے آہستہ آہستہ تو مقتدیوں کو فقط خاموش رہنا ہے, ایسا نہیں بلکہ خاموش رہ کر ایک چیز کے اندر اپنا ذہن لگانا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرات امام کرتا ہے, مقتدی بھی قرات کرتا ہے. امام کے پیچھے مقتدی بھی قرات کرتا ہے, لیکن اس کی قرات زبان سے نہیں ہوتی, اس کی قرات ہونٹوں کے ذریعے سے نہیں ہوتی, اس کی قرات دل کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو جب ہم ظہر کی نماز پڑھیں, عصر کی نماز پڑھیں, تو سورہ فاتحہ کا جو مضمون ہے نا, زبان کو حرکت دیے بغیر, ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر, بس من ہی من کے اندر وہ سورہ فاتحہ کی قرات کرنی ہے. 1 مرتبہ ہوگی 2 مرتبہ کرے, 2 مرتبہ ہوگی 3 مرتبہ کرے. یہ حکم ہے, اقرأ بہا فی نفسک, حدیث کے الفاظ. تو جی کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات کرے. دیکھو ایک ہی دن کے اندر نماز کا استحضار اور اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو جاتا, محنت کرنی پڑتی. من جد وجد, جس نے محنت کی اس نے پایا. نوشاری کے اندر حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کے ہی تعلق کا ایک آدمی ہے. وہ حضرت کو کہا کرتا ہے کہ حضرت میں پہلے فٹ پاتھ پر ماچسیں بیچا کرتا تھا, کئی سال تک فٹ پاتھ پر میں نے ماچس بیچی, اس کے بعد یہ دھندا جو آپ دیکھ رہے ہو میرا شروع ہوا, اور نوشاری کے اندر شوروم پہ شوروم اس کے کپڑے کے کھلے. یعنی کئی سال اس کے گزرے دھندا کرنے کے اندر, پھر وہ اتنے عروج پر آیا نہیں. میرے عزیزو, دین کے اندر بھی یہی کرنا پڑتا ہے. ایک دن ایک نماز, 2 نماز یا 1 ہفتے نماز کے اندر یہ کر لیا نے پھر سست پڑ گئے, ایسا نہیں. سستی ہوتی ہے, غفلت ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو چوکن نہ کریں. نہیں, مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, انشاءاللہ وہ کرے گا. 1 سال کے اندر جب اس کی یہ عادت بن جائے گی نا, تو پھر انشاءاللہ وہ کوشش کرے گا بھی نہیں, اور نماز کے اندر اس کا دھیان آٹومیٹک ہو جائے گا. تو یہ ہے وسوسے کا ایک علاج. اور پھر نماز ہی کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہو تو ایسا نہیں, بلکہ وضو کے اندر بھی وسوسے ڈالتا ہے. وضو کے اندر وسوسے ڈالنے والے شیطان کا ایک نام بھی ہے, ترمذی کے اندر موجود ہے, کہ اس کا نام ہے ولہان, جو وضو کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. میرے عزیزوں, بہت سے لوگ آتے ہیں, خود میرے پاس بھی آتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ وضو کے معاملے میں ہم بہت شکایت والے ہو گئے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے. ہم وضو تو کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں, لیکن پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی حصہ خشک رہ گیا, نماز کے اندر بھی جی نہیں لگتا. تو پھر ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ شیطان کی طرف سے, تم اچھے طریقے سے وضو کر لو, 3 مرتبہ ہر عضو کو دھو لو, اچھے طریقے سے کلی کرو, اچھے طریقے سے ناک کے اندر پانی ڈال لو, مسح کر لو, تو تمہارا وضو ہو گیا. اب اس کے بعد تمہاری طرف سے یہ جو وہم آتا ہے شیطان کی طرف سے کہ یہ حصہ خشک ہو گیا ہے, یہ حصہ خشک ہو گیا ہے, اس کی طرف توجہ مت دو. جتنی توجہ دو گے, وہ ولہان جو شیطان کی ایک قسم ہے, وہ تمہیں اپنے پھندے کے اندر گرفتار کر دے گا. وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ وضو سے اگتا جاوے, نماز سے اگتا جاوے, اور پھر نماز وضو دونوں سے دور ہو جاوے. لیکن ہمیں یہ کہنا ہے کہ چل اگرچہ عضو خشک رہ گیا ہو, ماندہ نہیں, خشک رہ گیا تو بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں. آدمی باقاعدہ یہ کہے تو انشاءاللہ وہ ولہان جو کام کر رہا ہے نا اپنا, وہ کام وہ بند کر دے گا. یہ اس کا علاج ہے. اور یہ علاج میں اپنی طرف سے میرے عزیزوں بیان نہیں کرتا, یہ مفتی گنگوہی صاحب کا عمل ہے. مفتی گنگوہی صاحب جو مفتی احمد خان پوری صاحب کے شیخ ہیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا کہ وضو سے فارغ ہوا, نماز کے لیے نیت باندھنے کی تیاری کر رہا تھا, کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری کوہنی کا ایک حصہ خشک رہ گیا. تو میں نے کہا کہ چلو شک ہو رہا ہے,
تو شک کو دور ہی کر دیتے ہیں. میں واپس وضو خانے جاتا ہوں اور اپنے یہ تخنا والا جو یہ کوہنی والا جو حصہ اس کو میں دھوتا ہوں. پھر واپس آتا ہوں تو واپس وہاں آتا ہے کہ ایک کوہنی تو میں نے دھو لی, دوسری کوہنی کا کوئی حصہ خشک رہ گیا. میں نے کہا چلو شک ہو رہا ہے, واپس شک کو دور کرتے ہیں, واپس دھونے جاتا ہوں. پھر میں آتا ہوں نے پھر واپس شیطان آتا ہے اور ولہان کہتا ہے مجھے کہ تخنے کا کچھ حصہ بھی اب خشک رہ گیا. پھر میں نے دل ہی دل کے اندر سوچا کہ یہ وہی گرو گھنٹا لے جو مجھے نماز سے دور کر رہا ہے, وضو سے دور کر رہا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ واندہ نے اگرچہ میرا وضو نہیں, وضو کے بغیر نماز پڑھوں گا کہہ کر اللہ اکبر انہوں نے کہا. اس کے بعد پھر شیطان نے اور ولہان نے اپنا کام نہیں کیا. تو اسی طرح اگر شیطان ہمیں حیران کر رہا ہو تو یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے جو پیچھے چھپ جاتا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس کے خلاف بات کریں کہ ہاں واندہ نہیں, وضو نہیں تو وضو کے بغیر ہی نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ یہی اس کا علاج ہے, ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہی بات بتائی گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تابعین میں سے بہت بڑے تابعی حضرت سعید ابن مسیب کے پاس ایک آدمی حاضر ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ میری شرمگاہ میں سے ایک قطرہ نکلا. میں پریشان کہ نماز مکمل کروں یا نماز توڑ کر گھر جاؤں, میں کیا کروں؟ ہمیشہ میں نماز پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے شرمگاہ میں سے ایک قطرہ نکل گیا. جوانوں کو بھی یہ بیماری اکثر لگی رہتی ہے. تو سعید ابن مسیب نے کہا کہ اگر تیری جگہ میں ہوتا نہیں تو ران پر بہہ کر بھی اگر وہ پانی نیچے اتر جاتا نہیں, ران پر بہہ کر بھی اگر وہ پانی نیچے اتر جاتا تب بھی میں نماز نہیں توڑتا. یہ حضرت سعید ابن مسیب نے عمل بتایا. یعنی یہ کہ تم اس کی طرف توجہ مت دو, بلکہ یہ کہو کہ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ قطرہ نکلا, اگر پوری تری ران پر بھی آ جاتی نا اور بہہ کر نیچے بھی اتر جاتی تو تم اپنے آپ کو یہ کہو تب بھی میں نماز نہیں توڑوں گا. یہی اس کا علاج ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعتاً اگر اتنی تری آدمی کو محسوس ہو تب بھی وہ نماز پڑھتا رہے. یہ وہم کی بات چل رہی ہے. یعنی آدمی کو ابھی 100% یہ علم نہیں کہ واقعتاً ایسا میرے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا. وہ پیشاب بھی کرتا ہے, پیشاب کے بعد جو کنکھارنا ہوتا ہے, جو قطرے نکالنا ہوتا ہے, جو اونچ نیچ کرنی ہوتی ہے وہ سب کرتا ہے, اس کے بعد بھی اس کو وہم آتا ہے. تو پھر اس کا یہ علاج بتایا گیا. ورنہ اگر آدمی کو 100% یہ بات لگتی ہو کہ واقعتاً پیشاب کا ایک قطرہ, مزی کا ایک قطرہ, منی کا ایک قطرہ نکل آیا ہے اور واقعتاً اسے یہ چیز محسوس ہوتی ہو تو پھر اس صورت میں مسئلہ یہی ہے کہ اس حصے کو دھو لیا جاوے, 3 مرتبہ نچوڑ کر شرمگاہ پر پانی بہا دیا جاوے, وضو کر کے واپس نماز پڑھنی چاہیے. یہی مسئلہ ہے. تو یہ وسوسوں کا علاج میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. بعض وسوسے ایمانیات کے سلسلے میں بھی ہوتے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمارا خدا اللہ ہے, لیکن بعض مرتبہ وسوسے ایسے آتے ہیں کہ کیا اللہ ہے بھی یا نہیں. سب چیزوں کی نسلیں ہیں, اللہ کی کوئی نسل نہیں. میرا باپ ہے, میرے باپ کا باپ تھا, میرے باپ کے باپ کا باپ تھا, تو اللہ ہے تو اللہ کا بھی تو کوئی باپ ہوگا. یعنی ایسے سوالات لوگوں کو آتے ہیں اور کبھی کبھی خدا کے سلسلے میں شک بھی آدمی کو ہو جاتے ہیں. تو یہ وسوسے بھی شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں اور آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی وہ وسوسے دل پر لگتے ہیں اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ کیسا مسلمان ہے. اتنے خطرناک وسوسے آتے ہیں, اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے گا تو کوئی تو مجھے کافر کہہ دے گا, مسلمان کہنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا. تو آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے, یہ تو اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے. میں خوشخبری بتاؤں, مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی, ہم ہمارے جی کے اندر کچھ ایسی باتیں پاتے ہیں کہ جن کا تلفظ کرنا اور جن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہمارے لیے بہت گراں اور دشوار ہے. حضور کہتے ہیں کہ کیا واقعتاً ایسی کیفیت تمہاری ہے؟ انہوں نے کہا جی, ذالک شریح الایمان, یہ تو شریح ایمان ہے. یعنی وسوسے انہی لوگوں کو آتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. ورنہ چور اس مکان کے اندر گھستا نہیں جہاں پر مال نہیں ہوتا. مال جہاں پر ہوگا چور وہاں ہی گھسے گا نہیں. جہاں پر مال نہیں چور وہاں پر گھستا نہیں. یہ شیطان بھی چور ہے, یہ بھی ایمان والوں کے دلوں کے اندر گھستا ہے تاکہ وہ ان کو راہ راست سے بھٹکا دے. ورنہ تم کافر لوگوں کو پوچھ لینا, ان کو کبھی بھی وسوسہ آتا نہیں, کیونکہ وہ تو کر سکتے ہیں, ان کو جو کرنا ہو کر سکتے ہیں.
مفتی محمود حسن صاحب جب مظاہر علوم کے اندر تعلیمی سلسلہ شروع انہوں نے کیا تھا تو اس وقت کا واقعہ ہے، اس وقت ہمارا دیش آزاد نہیں ہوا تھا اور اس وقت قادیانی لوگ بہت زور پر تھے، قادیانیت بہت عروج پر تھا۔ غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد آخری نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، یہ فتنہ بھی بہت اونچا گیا تھا۔ بہت سے لوگ قادیانی ہو رہے تھے اور اس کو نبی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ تو کذاب تھا، جھوٹا آدمی تھا، وہ نبی نہیں، نبی آخری تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس وقت قادیانیت بہت زوروں پر تھی اور ایک شیعہ مظاہر علوم کے اندر آیا تھا، مہمان خانے کے اندر چند دن وہ تشریف اس نے اپنی رکھی تھی۔ اس کی ملاقات حضرت مفتی محمود حسن سے ہوتی ہے اور کہتا ہے وہ کہ دیکھو ہمارا مذہب حق ہے، ہم شیعہ لوگ جو مذہب ہمارا ہے وہ حق ہے، تمہارا مذہب غلط ہے، اس کی دلیل بتاؤ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قادیانی سنی لوگ ہو رہے ہیں، ایک بھی شیعہ کبھی بھی قادیانی ہوا نہیں۔ جب ایک بھی شیعہ کبھی بھی قادیانی ہوا نہیں، فقط سنی لوگ ہی قادیانی ہو رہے ہیں، معلوم ہوا کہ تمہارا دین کمزور، ہمارا دین اعلیٰ، اسی لیے تو کوئی چھوڑنے کے لیے اس کو تیار نہیں۔ مفتی محمود حسن صاحب نے کہا کہ شیطان بیوقوف تھوڑی ہے، تمہاری طرح شیطان بیوقوف تھوڑی ہے، تم تو پہلے سے کافر ہو، تم شیعہ لوگ ہو، تم پہلے سے کافر ہو، اس کو کیوں تمہیں کافر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ جو سنی لوگ پہلے سے ایمان والے ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈال کر ان کو کافر بناتے ہیں، تم تو پہلے سے کافر ہو، تمہارے پیچھے کیوں محنت کرے گا؟ اسی لیے تم میں سے کوئی قادیانی بن نہیں رہا۔ بالکل چپ ہو گیا، معلوم ہوا کہ چور وہاں پر ہی جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وسوسے آتے بھی ہوں اللہ کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، رسول کے بارے میں، تو پھر آدمی کو ٹینشن نہیں لینا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان سے پناہ مانگنی ہے، سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ کبھی کبھی یہ وسوسے آتے کہ میں یہ گناہ کر لوں، بد نظری کرنے کا وسوسہ آج کے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ موبائل کا چونکہ زمانہ ہے تو ایک جذبہ اندر سے پیدا ہوتا ہے کہ میں کر لوں بد نظری، یہ بھی وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھو، ورنہ یہ چیز تمہارے ایمان کو سلب کر دے گی۔ آدمی کے دماغ پر اتنا خراب اثر اس کا ہوتا ہے، آدمی کی آنکھوں پر اتنا خراب اثر ہوتا ہے کہ آدمی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا سبھاؤ اور اس کا مزاج ہی چڑچڑا ہو جاتا ہے، اپنے والدین پر معمولی باتوں پر غصہ ہوتا ہے۔ والدین کہتے ہیں بیٹا یہ لے گا، یہ ذرا کام کر، بیٹا بالکل تیش کے اندر آ جاتا ہے، خود اس کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں مجھے اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ جب ٹھنڈا پڑتا ہے تو اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ بد نظری کا عادی ہے، بد نظری کی عادت چونکہ اس کے اندر رچی بسی ہے، اس وجہ سے اس کا پورا دماغ اور اس کی جو طاقت ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے، اور پھر جب دماغ تھک جاتا ہے انہیں تو معمولی چیزوں پر وہ غصہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کو غصے کی عام بیماری ہے اور بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر یہ بات کا اندازہ لگ سکتا ہے کہ بد نظری زیادہ کرتے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں یہی بات ہے کہ بد نظری کر کر کے دماغ کو تھکایا جاتا ہے، نہ پھر معمولی باتوں پر غصہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، اس عادت کو ہمیں ہمارے دلوں سے نکالنی ہے۔ کیا بات سوچنی ہے کہ مسند احمد کے اندر ایک آدمی آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے نبی، مجھے زنا کرنے کا بہت جی چاہتا ہے، آپ زنا کی اجازت مجھے دے دو۔ اب ہماری طرح کوئی ہوتا تو غصے ہو جاتا نہیں، اور وہ کہتا کہ کیسی باتیں کرتا ہے، زنا کی اجازت مانگتا ہے، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پیار بھرے لہجے اور انداز کے اندر اسے کہا کہ بیٹا تیری کوئی ماں ہے؟ اس نے کہا جی۔ اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرتا تجھے اچھا لگتا؟ تیری بہن کے ساتھ اگر کوئی زنا کرتا، تیری پھوپھی تیرے خالہ کے ساتھ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا تجھے اچھا لگتا؟ تو اگر کسی دوسری عورت کے ساتھ یہ کام کرے گا تو پھر اس صورت میں ان کو کیا اچھا لگے گا؟ یہ تو ایک بری چیز ہے۔ اس نے کہا اے نبی، میں زنا سے توبہ کرتا ہوں۔ بد نظری کے سلسلے میں بھی یہی ہے، آدمی دکان کھولتا ہے، لیڈیز آتی ہیں، تو اس صورت میں آدمی جب بد نگاہی کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو تو وہ فوراً سوچے کہ یہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے، یہ کسی کی والدہ ہو سکتی ہے،
یہ کسی کی خالہ ہو سکتی ہے. اگر میری والدہ میری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح حرکت کرتا مجھے غصہ آتا. میں اس طرح امانت کے اندر خیانت کس طرح کر سکتا ہوں؟ اپنی نظریں نیچی رکھے. نظریں نیچی رکھو گے اپنے جذبے پر چھری چلاؤ گے انشاءاللہ اگرچہ تمہارا جذبہ یہاں پر مرے گا نہیں, تمہیں ایک الجھن سی پیدا ہوگی, لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رضامندی کے فیصلے کرے گا, خوب عزت دے گا اللہ تمہیں. ایک مرتبہ یہ نسخہ میرے عزیزوں آزما کر دیکھو. نہ اگر کسی کو پھر بھی یہ وسوسے آتے رہتے ہیں تو سورہ ناس کی کثرت سے تلاوت کرے, نمازوں کے اندر سورہ ناس کی تلاوت کرے, اس سے وسوسے سے علاج ملتا ہے. یہ میں نے سورہ ناس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے کر لی. اب یہ جو آخری دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس, ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. یعنی یہ دو صورتیں وہ صورتیں ہیں جو پناہ دلوانے والی ہوتی ہیں. تو اس کے بہت زیادہ مجربات بھی ہمیں ملتے ہیں. ابو داود کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک سخت آندھی چل رہی تھی اور اس میں اندھیرا چاروں طرف ہو گیا. میں بھی گھبرایا ہوا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرا رہے تھے. پھر حضور نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے میرے صحابہ, اے عقبہ, سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر. یہ دو صورتیں اتنی عالی شان ہے کہ ان کے اندر جو پناہ ہے نا, ایسی پناہ قرآن کی کوئی صورت کے اندر نہیں. اس لیے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اگر کوئی خوف و ڈر لگتا ہو تو وہ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرے. اسی طرح ابو داود کے اندر حضرت معاذ ابن عبداللہ ابن خبیب کی روایت ہے کہ بارش سخت سے سخت ہو رہی تھی, میں حضور کے پاس پہنچتا ہوں, اور اس زمانے میں چونکہ لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو بارش کے اندر بہت خوف لگتا تھا. تو سب خوف کے اندر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوف مت کرو, روزانہ صبح کو اور روزانہ شام کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد, 3 صورتیں. پھر سے کہتا ہوں, روزانہ صبح کو روزانہ شام کو 3 صورتیں یعنی قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھو. اس سے جی کے اندر خوف جو ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے اور اس سے آدمی کو پناہ ملتی ہے. ایک مرتبہ ابو داود کی روایت کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ملتی ہے کہ اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا کہ کیا میں تمہیں قرآن کی 2 زبردست صورتیں نہ سناؤں؟ انہوں نے کہا جی حضور, سنائیے قرآن کی 2 زبردست صورتیں. حضور نے سورہ فلق اور سورہ ناس سنائی. اب صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور کو شاید ایسا لگا کہ میں بہت زیادہ خوش اور امپریس نہیں ہوا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور حضور اتنی زیادہ فضیلت اس کی بیان کرنے. تو حضور نے کیا کیا, فجر کی نماز کے اندر جب بڑی بڑی قرات ہوتی ہے اس میں فقط سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی. نماز سے فارغ ہوتے ہیں, حضرت عقبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب معلوم چلا کہ اس کی فضیلت کتنی ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کو میں فجر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں جہاں بڑی بڑی قرات ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ یہ قرآن کا کافی حصہ کے برابر ہو جاتی ہے. بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے اور بستر پر آتے ہیں تو قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے ایک مرتبہ, پھر پھونکتے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر اسی طرح جس طرح میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں, اور پھونکتے اس طرح کہ تھوک بھی کچھ اس پر آتی, تھوک لیا. پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے سر سے ابتدا کرتے, اپنے چہرے پر پھیرتے, ہاتھ وغیرہ سینے وغیرہ پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے, اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی تندرستی حضور کو نصیب ہوتی اور اس سے کافی بلاؤں اور آفتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوتی. ہمیں چاہیے کہ ہم ان صورتوں کی پابندی کریں, ہر نماز کے بعد پڑھیں. ابو داود کے اندر حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مجھے حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد سورہ فلق ناس پڑھو. یہ ان صورتوں کی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے, سننے کو قبول فرمائے, سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ الحمدللہ اما پارا اپنا پورا ہو گیا. اب یہ جو ہفتہ ہے وہ چھوڑ دینا ہے, یعنی اس ہفتے کے اندر جو سنیچر آئے گا نا وہ بھی چھوڑ دینا ہے. آئندہ سنیچر سے انشاءاللہ واپس تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا. ہفتے واری تفسیر ہوگی, یعنی روزانہ سنیچر کو انشاءاللہ تفسیر ہوگی. اور ارادہ تو یہ ہے کہ سورہ ملک سے شروع کریں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کروانے والا ہے, وہی مدد کرنے والا ہے, اللہ ہی کی ہم مدد مانگتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما. اے اللہ واقعتاً ہم ہمارے کیے پر بہت پشیمان ہیں. ہم عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے کبھی بھی اے اللہ کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں کریں گے. اسی وجہ سے ماضی میں جتنی مرتبہ اے اللہ یہ گناہ کیے اے اللہ تمام کو معاف فرما دے. اے اللہ ان گناہوں کو تو ہم سے مٹا دے. مولا ایسی مغفرت سے تو ہمیں نواز جس کے بعد دنیا میں نیز آخرت میں ہمیں نہ کوئی عذاب کا سامنا کرنا پڑے نہ کوئی مواخذے کا سامنا کرنا پڑے. اے اللہ مستقبل میں ان گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ آپ کے بغیر گناہوں سے بچنے کا عزم نہیں کر سکتے. بچنے کی تو بہت دور کی بات ہوئی. اے اللہ تو ہماری لاج رکھ کر تو ہمارے سلسلے میں مولا کریم خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ رحمت کے فیصلے فرما. مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و جوار رفاقت نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما. اے اللہ محشر کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. قیامت کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. بے شک مولا کریم تیرا عذاب بڑا سخت ہے. اے اللہ یہ انتہائی درجے کے مجرموں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اے اللہ ہم ہے ویسے تو بڑے مجرم گناہوں کے عادی بن چکے ہیں. اے اللہ گناہ کیے بغیر ہمیں چین نہیں آتا. اے اللہ عافیت کے ساتھ تمام گناہوں کی عادتیں چھڑوا دے. اے اللہ جب کوئی بندہ تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو خوش ہو جا, تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ آج آخری تراویح تھی. اے اللہ آج آخری تفسیر کی مجلس تھی. اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ آئندہ کب ملتا ہے اے اللہ یہ تو ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان کو انہی مجلسوں کے اندر بیٹھا کرتے تھے. اے اللہ ان کی زیارت ہوتی تھی. اے اللہ آج اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں. مولا کریم کیا پتہ کہ ہمیں آئندہ رمضان ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا. اے اللہ تو ہمارے سلسلے میں مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ گنہگار کو تو 3 مرتبہ لبیک کہتا ہے. تو کہتا ہے جب گنہگار تجھے پکارتا ہے لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی. مولا کریم تو کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں اے میرے بندے, میں حاضر ہوں اے میرے بندے, میں حاضر ہوں اے میرے بندے. اے اللہ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نیک آدمی جب تجھے پکارتا ہے تو مولا کریم اس کو اپنی نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے. اور اے اللہ جب گنہگار تجھے پکارتا ہے تو اس کو تیری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے. اے اللہ تیری رحمت ہی ہمارا سہارا ہے. تیری رحمت ہی مولا کریم ہمارا سہارا ہے. تو اے اللہ ہماری لاج رکھ کر تو ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ قرآن کی تفسیر جو ہوئی اے اللہ اس سلسلے کو قبول فرما. قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے. قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو سجا دے.
ہمارے دلوں کو منور فرما دے، قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، تفسیر اچھی طرح کرنے والا ہمیں بنا دے، اچھی طریقے سے سننے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ کرنے کے اندر سننے کے اندر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ یہ کتاب تو بڑی عالیشان تھی، اس کو تو کتنے اچھے انداز میں سمجھانا تھا مولا کریم، لیکن ہم ہماری ناپاک زبانوں کے ذریعے سے اس کتاب کو سمجھاتے ہیں، اس میں خوب غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ کتنی سب غلطیاں تو ایسی ہوتی ہے کہ خود ہمیں نہیں معلوم۔ اے اللہ یہ تو تیرا فضل ہے کہ یہ دولت تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ اے اللہ یہ دولت ہم سے مت چھیننا۔ اے اللہ اس سلسلے کو خوب فروغ عطا فرمانا، اس سلسلے کو خوب قبول فرمانا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ 30 دن کے اندر جب بھی یہ مجلس ہوئی ہے، ہر مجلس کو، ہر لمحے کو، ہر وقت کو اے اللہ قبول فرمانا۔ اے اللہ ایک بھی مجلس ایسی نہ ہو جس کو تو نے رد کیا ہو، ایسا نہ ہو مولا کریم۔ اے اللہ تو کسی بھی مجلس کو، کسی بھی بات کو، اور اے اللہ کسی بھی لیسن کو مولا کریم رد مت کرنا۔ اے اللہ ہر چیز کو تو قبول کر لینا، چھوٹی سے چھوٹی عبادت جو ہم سے اس مہینے کے اندر ہوئی اس کو قبول فرما لینا۔ تراویح کی عبادت اے اللہ خود ہمیں معلوم ہے کہ کیسے ہمارے سجدے ہوتے تھے، کیسے ہمارے جلسے ہوتے تھے، کیسا ہمارا قیام ہوتا تھا، کیسی ہماری قرات ہوتی تھی۔ اے اللہ ہم واقعتاً اس بات سے واقف ہیں کہ اے اللہ 72 سے 72 نماز ادا کی ہے ہم نے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لاج رکھ کر ہماری تراویح کو قبول فرما دے۔ اے اللہ جتنی بھی عبادتیں ہم سے ہوئی ان کو قبول کر۔ اے اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں عزت سے ہمیں نواز، ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ طاقت کتنی اچھی چیز ہے، تندرستی کتنی اچھی چیز ہے۔ اے اللہ طاقت تندرستی سے ہمیں نواز، قوت سے ہمیں نواز۔ اے اللہ بیماری، کمزوری، ضعف سے مولا کریم ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ سکھ سے ہمیں نواز، دکھ سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے تراویح والی مشقت والی عبادت کو مولا کریم انجام دے کر تفسیر کے اندر بیٹھیں۔ اس میں کوئی ایک آدمی تو ایسا ہوگا مولا کریم جس کا مولا کریم رونا تجھے پسند آتا ہو، جس کا گر گرانا، بل بلانا، ہچکیاں مارنا تجھے پسند ہو مولا کریم، جس کو دیکھ کر تو فرشتوں پر ناز کرتا ہو۔ اے اللہ اس بندے کی بدولت اے اللہ تو ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے مولا کریم۔ کل عید کا دن ہوگا، اس میں مولا کریم تیرے جو منتخب اور چنیدہ بندے ہوں گے جن سے تو خوب راضی ہے مولا کریم، اے اللہ تو ان کو خوب انعام سے نوازے گا۔ اے اللہ ہمارا حصہ بھی لگا دینا، اے اللہ ہمارا حصہ بھی لگا دینا۔ عید کے دن مولا کریم جب تو عیدگاہ کے لیے جب سب جا رہے ہوں، اے اللہ جب تو اعلان کر رہا ہو رضامندی کا، اے اللہ ہمارے حق میں بھی رضامندی کا فیصلہ سنا دینا۔ اے اللہ تیری رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اے اللہ تیری محبت بڑی چیز ہے۔ ہمارے دل کو مولا کریم ان سے تو آباد فرما دے مولا کریم، تمام عبادتوں کو قبول فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام مولا کریم مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، مسلمان امت کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے، غزہ والوں کو مولا کریم تو خوب نجات عطا فرما۔ اور اے اللہ ہم نے جو تفسیر کی ہے ایصال ثواب کے طور پر مولا کریم جتنے مسلمان تھے، جتنے مسلمان ہیں، جتنے مسلمان ہوں گے، دنیا کے جتنے بھی خطے کے اندر موجود ہوں، تمام کو مولا کریم ہمارا ثواب پہنچا دے، خصوصاً مرحومین کو مولا کریم ہمارا ثواب پہنچا دے، اور اے اللہ خوب قبول کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔